ویلکم بیک ناظرین، علامہ صاحب بتائیے گا کہ استخارہ کن کن طریقوں سے ہو سکتا ہے؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مسنون طریقہ تو عرض کر چکا، اس کے علاوہ دیگر کچھ شرعی طریقے بھی ہیں اور مختلف کتب میں بھی وہ موجود ہیں۔ تو ان میں سے ایک طریقہ تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ رات کو سونے والا، خواب والا۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ کے سامنے دو آپشن ہیں، دو جگہ ملازمت آئی ہے، کس جگہ کو اختیار کیا جائے، ایک لاہور میں، ایک راولپنڈی میں۔ تو اب استخارہ کی ضرورت ہے، تو اب سونے والا کون 7 دن تک جو ہے کون خواب کا انتظار کرے گا، پتہ کس کو خواب آئے گا یا نہیں، تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جلدی میں فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ دروشی پڑھے، ذکر و اذکار کرے، بیٹھ جائے کسی مقدس پاک جگہ پہ بیٹھ جائے، تو اس کے بعد اس کام کی نیت کر لے، یہ وظائف پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے حضور دعا کرے۔ اس دعا کے دوران ہی اس کا دل جس طرف مطمئن ہو جائے تو اس کو اشارہ الہی سمجھے، اس چیز کو اختیار کر لے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ تسبیح کے ذریعے بھی ہوتا ہے یہ، اور تسبیح کے ذریعے کیسے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ نعت علی کو پڑھا جائے، بسم اللہ پڑھ کے نادی علی مظہر العجائب تجد عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد رسول اللہ بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ اس کو 7 بار پڑھا جائے، شروع میں 3 بار بسم اللہ پڑھی جائے اور تسبیح ہاتھ میں لے لی جائے، اور تسبیح اگر آگے پیچھے ہلے تو اس کا مطلب ہے جس کام کا آپ نے ارادہ کیا ہے تو جواب مثبت ہے، اس کو اختیار کر لیں۔ اگر تسبیح ادھر ادھر ہلے دائیں بائیں تو یہ مراد لیا جائے گا کہ اس کام سے اجتناب کیا جائے، اس کام کو اختیار نہ کیا جائے، ایک یہ بھی ہے۔ اور دوسرا طریقہ تسبیح کے ساتھ وہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، کہاں تک؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب اس کا تکرار کیا جائے، تسبیح ہاتھ میں ہے، اس کا تکرار کیا جائے۔ سو جب اس کی تسبیح آگے پیچھے ہل جاتی ہے تو مراد لیا جائے گا بھائی کہ جس کام کا ارادہ کیا وہ کر لے۔ اگر ادھر ادھر جاتی ہے تو پھر اس سے یہ مراد لیا جائے گا کہ اس سے اجتناب کرے۔ بہرحال تسبیح بھی آدمی کے اپنی ہی اختیار میں اس کے تابع ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ استخارہ کی ایک اور قسم ہے، شمع شبستان یا رضا کتاب ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے استخارہ غوثیہ۔ وہ یہ ہے کہ کچھ پڑھ کے کچھ وظائف وہاں لکھیں، آیت الکرسی ہے، سورۃ فاتحہ ہے، درود شریف، وہ سیدی و سندی و مولائی و مرشدی حضور سیدنا غوث العظم جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کیا جائے۔ اس کے بعد دعا کی جائے، دعا کے بعد آنکھیں بند کر کے وہاں کچھ اعداد لکھے ہوئے ہیں 1 سے لے کر 100 تک، کسی ایک عدد پہ انگلی رکھی جائے، آنکھیں کھولے دیکھے کون سا عدد ہے، پھر اس کے آگے وہاں تعبیرات لکھی ہوئی ہیں، اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ پھر استخارہ قرآنی حروف کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کچھ پڑھ کے بزرگوں کے ایصال ثواب کریں، الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں ان میں سے کسی ایک حرف پہ انگلی رکھے، بعد میں آگے جو اس حرف کی وضاحت لکھی ہے تو اس کو اپنا لے۔ اس کے علاوہ یہ ضروری نہیں ہے کہ استخارہ رات میں کیا جائے، دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کر رہا ہے، اب کسی کو شادی کی آفر آئی ہے 2 جگہ سے، اب وہ سوچ رہا ہے کہ کہاں کی جائے، یہاں یا وہاں کی جائے، اب وہ استخارہ کرنا چاہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ کیا کرے کہ مقروء وقت کے علاوہ کسی بھی ٹائم بیٹھے، 3 جو مقروء اوقات ہیں وقت ہیں ان کو چھوڑ کے غیر مقروء وقت میں بیٹھے 2 نفل پڑھے۔ یہ جو ہے ایک تو طلوع آفتاب، جب سورج طلوع ہو رہا ہو 20 منٹ، ایک غروب آفتاب وہ تقریباً 20 منٹ بنتے ہیں، ایک جو ہے دن جو زوال کا وقت ہوتا ہے، دن 12 بجے، 11:30، یہ سردیوں گرمیوں بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ 3 وقت مقروء، ان میں سجدے والی عبادات منع ہے۔ تو ان وقتوں کے علاوہ کسی بھی وقت کیا کرے نوافل پڑھے، 2 نفل پڑھ لے، اس کے بعد دعا کرے، جس طرف اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اس کام کو اختیار کر لے اور اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ صحیح۔ علامہ صاحب جیسے کہ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ غیبی جو